اہل ایمان کے لیے کرم نوازیوں، رحمات، برکات اور انوار کا لوٹ سیل میلہ ہے، جس میں گناہ گاروں کی بخشش و مغفرت کا ساماں ہوتا ہے، اور اللہ ماہ صیام کی ہر شب کو گناہ گار جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ بابرکت مہینہ اپنے دامن میں اتنی برکتیں لیے ہوئے جلوہ گر ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ آرزو کریں کہ پورا سال ہی رمضان رہے۔ اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں اللہ نے اس مبارک مہینے کے دامن میں ڈال دی ہیں۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں بھی اس مفہوم کو بیان فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ کیوں فرض کیے گئے؟ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کی فرضیت کا نتیجہ تقوی کا حاصل ہونا ہے، اتقاء کی دولت کا نصیب ہونا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں 3 چیزیں بیان کی گئی۔ سب سے پہلی، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ پھر دوسری بات، جس طرح تمہارے سے پہلوں پہ فرض کیے گئے۔ اور تیسری بات، تاکہ تمہیں تقوی کا نور نصیب ہو، تمہیں اتقاء کی دولت نصیب ہو۔ تو ایک تو روزے کی فرضیت کا حکم دیا گیا، اور دوسرا یہ تسلی دی گئی کہ یہ بھوک اور پیاس کی شدت تمہیں ہی نہیں کاٹنا پڑے گی، تم سے قبل بھی لوگ یہ عبادت کرتے رہے ہیں، اور وہ اس مشکل عبادت سے تقوی کو حاصل کرتے رہے ہیں، اور تمہیں بھی ہم اس راستے سے تقوی نصیب کرنا چاہتے ہیں۔ علامہ حقی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ملک تحمور الثالث، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ گزرا ہے۔ اس کے زمانے میں قحط پڑ گیا تھا، تو اس نے اپنی قوم کو یہ حکم دیا کہ ایک وقت کا کھانا آپ کھا لیں اور ایک وقت کا کھانا بچائیں، اور وہ قحط زدہ علاقوں میں بھیجیں۔ تو قوم نے اس حکم کو بصر و چشم قبول کیا، اور ایک وقت کا فاقہ کاٹ کے اپنے ان بھائیوں کے لیے وہ کھانا بھیجتے جو قحط میں مبتلا تھے۔ قوم کی یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی، اور وقت کے نبی پر وحی کی گئی کہ تمہارے اس عمل کو ہم عبادت قرار دیتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد متصل ہی یہ عبادت فرض کی گئی، اور پھر جتنی بھی ملتیں، قومیں اور امتیں آئیں، ان میں روزے کی تحسین کی گئی اور روزے کی تلقین کی گئی۔ پرانی جتنی بھی کتابیں ہیں، اناجیل ہیں، تورات ہے، اس میں روزہ داروں کی تعریف موجود ہے۔ اور حضور علیہ السلام جب اس دنیا پہ تشریف فرما ہوئے تو آقا کریم روزے کی فرضیت سے پہلے بھی روزے رکھتے تھے۔ ویسے روزہ سن 2 ہجری کو فرض ہوا ہے، شعبان المعظم کے مہینے میں، لیکن اس سے قبل بھی ایام 20 کے حضور روزے رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف ایام میں اللہ کے محبوب روزے رکھتے تھے۔ روزے کی فرضیت کے بعد حضور علیہ السلام کی زندگی میں کل 9 رمضان آئے ہیں، جس میں 7 29 کے تھے اور 2 30 کے تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ روزے 29 ہوں
ثواب پھر بھی 30 کا ہی دیا جاتا ہے۔ تو زیادہ تر جو رمضان المبارک کے مہینے ہوتے ہیں وہ 29 کے ہوتے ہیں، 30 کے کم ہوتے ہیں۔ حضور کی زندگی میں 9 میں سے 7 جو ہیں وہ 29 کے ہوئے ہیں اور 2 30 کے ہوئے، تو ثواب پورے 30 کا ہی ہے۔ بعض لوگوں کو زیادہ ہی مسئلہ ہوتا ہے، 29 ہو جائیں تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ روزہ رکھنا بھی نہیں پڑا اور 30ویں کا ثواب بھی مل گیا، لیکن وہ شور مچا دیتے ہیں کہ یہ روزہ کھا گئے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ کسی کو اپنے ذمے اتنی بڑی امت کا بوجھ لینے کی پریشانی ہو اور وہ خام خواہ ایک روزے کے لیے پوری امت کا بوجھ اپنے کندھوں پہ ڈال لے۔ تو 29 روزے ہوں یا 30 ہوں، اللہ ثواب پورے 30 کا ہی عطا کرتا ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا اور اس کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے، اور اس کا عملی نتیجہ جو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا وہ تقوی ہے۔ لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے، اتقاء کی دولت نصیب۔ اب سوال یہ ہے، کیا تقوی بھوک اور پیاس سے حاصل ہوتا ہے؟ پیاس کاٹنے سے، بھوک کاٹنے سے کیا تقوی نصیب ہو جاتا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھنے کی تلقین کی گئی۔ یہاں ناروے میں اور مختلف ممالک کے اندر 20 گھنٹے کا روزہ ہے، اور ہمارے بھی یہاں 16-17 گھنٹے مسلسل شدت کی گرمی میں بھوک اور پیاس کاٹنا ہوتی ہے۔ اتنا طویل دورانیہ جو بھوک اور پیاس کاٹی ہے، اس کا مقصد رزق بچانا نہیں ہے، بلکہ وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، ماہ صیام میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ آپ اپنا بجٹ دیکھ لیجئے، باقی مہینوں کی نسبت ماہ صیام میں آپ کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں اور کشادگی ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے، بلکہ رزق تو بڑھ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود 20 گھنٹے، 17 18 گھنٹے پیاس اور بھوک کاٹنا، اس کا کوئی مقصد ہے تو وہ مقصد قرآن نے بیان کیا کہ اس کے نتیجے میں تمہیں اتقاء کی دولت ملے گی، تمہیں تقوی کا نور نصیب ہوگا۔